بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں حسنا حسین۔ بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ کوٹا دوسری خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر شہباز خان سے۔ مظفر گڑھ ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب طارق محمود اوان کا مظفر گڑھ گورنمنٹ گریجویٹ کالج کا دورہ۔ پرنسپل کالج پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ نے طارق محمود اوان کا استقبال کیا۔ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے تمام پرنسپلز کے ساتھ تعلیمی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی، جس میں ساؤتھ پنجاب کے تمام تر مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس سلسلہ میں طارق محمود اوان پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ کے ہمراہ کالج میں کلین اینڈ گرین ہائیجین ڈرائیو کے سلسلہ میں ایک واک میں شامل ہوئے۔ انہوں نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم کی روشنی ہر دہلیز تک پہنچانی ہے اور ہر فرد معاشرے کا زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے قابل اساتذہ بھی بے حد ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن اساتذہ نے اپنی اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے پورا کیا، ان کے شاگرد آخری سانس تک احسان مند رہتے ہیں۔ آخر میں ایڈیشنل سیکرٹری طارق محمود اوان نے پرنسپل کالج پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ کی محنتوں اور کاوشوں کو خوب سراہا اور کالج کے تعمیر و ترقی اور کالج سٹاف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں سیرین ٹاور کی جانب سے سعودیہ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیر اور نیک کی سربراہ نوشین وسیم کے توسط سے میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار ذیشان روکڑی نے سماں باندھ دیا۔ شعیب الطاف کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ کے مقامی ریسٹورنٹ القبا لاؤنج میں سیرین ٹاور ملتان کی جانب سے سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیر نوشین وسیم کے تعاون سے پاکستانی میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ میوزیکل پروگرام میں بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار ذیشان روکڑی کو مدعو کیا گیا۔ گلوکار نے سرائیکی، پنجابی اور پشتو میں گانے گا کر حاضرین کو خوب محظوظ کیا اور جھومنے پر مجبور کر دیا۔ تقریب میں میڈیا نمائندگان، سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے پروگرام میں شرکت کی۔ القبا لاؤنج میں سیرین ٹاور کے تعاون سے مہمانوں کے لیے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ سیرین ٹاور کی انتظامیہ نے ملتان کے پروجیکٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا، جس سے بہت سراہا گیا اور انویسٹرز نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ سیرین ٹاور کی چیف ایگزیکٹو ملک طاہر نواز نے بتایا کہ سیرین ٹاور پنجاب کی سب سے کثیر منزلہ عمارت ہے، جو کہ 36 منزلہ عمارت ہے۔ سیرین ٹاور پنجاب کی سب سے خوبصورت عمارت ہوگی۔ سیرین ٹاور سرمایہ کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے۔ ملک طاہر نواز نے ملک زہیب ڈائریکٹر آپریشن سیرین ٹاور، عمر ظفر ڈائریکٹر پروجیکٹ، نسیم خان چیف ایگزیکٹو خان انٹرپرائزز، زاہد خان، مسعود خان، ڈاکٹر فہیم عثمان خان، محمد جاوید، وسان بخش، محمد نور الدین، زاہد اقبال، نعمان عزیز، ندیم اختر، ملک زبیر اور دیگر کو دن رات محنت کر کے پروگرام کو کامیاب بنانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ سیرین ٹاور کی انتظامیہ نے پاک اوورسیز میڈیا فورم، پاکستان جرنلسٹ فورم، یونائیٹڈ جرنلسٹ فورم کے ممبران کو بہترین کوریج کے لیے پروگرام کامیاب بنانے پر اعزازی شیلڈز پیش کی گئی۔ آج ہم موجود ہیں جدہ میں سعودی عرب میں، اور ہمیں سیرین ٹاور کی طرف سے انوائٹ کیا گیا ہے۔ ہم نے بہت سنا ان لوگوں کے بارے میں، سعودی عرب کے عوام کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں۔ انہوں نے ہمیں بہت عزت دی، بہت پیار دیا، سب کا بہت شکریہ، اور سب سے بڑھ کے سعودی حکومت، سعودی گورنمنٹ کا بہت شکریہ۔ ہماری آرگنائزر یہاں پہ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں خبر شامل کریں گے ضلع مانسہرہ سے۔ آن نیوز کے بیورو چیف یاسر راجپوت کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بٹگرام دختر ہزارہ سونیا شمروز خان کو بہترین پولیسنگ اور اعلیٰ خدمات پر نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں عالمی وومن پولیس ایوارڈ سے نواز دیا گیا ہے، جنہیں ایک پروکار کانفرنس میں انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس نے آفیسر آف دی ایئر ایوارڈ سے نوازا۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر کے سفیر، 75 ممالک کی 350 خواتین سمیت اہم شخصیات شریک تھی۔ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی فخر پاکستان سونیا شمروز خان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بٹگرام 60 سالہ تاریخ میں آفیسر آف دی ایئر ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی ایشیائی اور دوسری مسلمان خاتون ہیں، جنہوں نے یہ ایوارڈ صنفی امتیاز کی متاثرہ خواتین اور محنتی خواتین پولیس آفیسرز کے نام کرتے ہوئے کہا کہ خواتین پولیس آفیسرز امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں اور بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں۔ کام کے دوران ثقافتی اصولوں اور حساسیت کو مد نظر رکھا، جس وجہ سے خواتین سے متعلق جرائم کی رپورٹنگ کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ بٹگرام میں خواتین رپورٹ درج کرنے پولیس اسٹیشن نہیں آتی تھی، تاہم اب خواتین ہماری مدد لینے آتی ہیں۔ دھرتی کی اس بیٹی کی
گراں قدر خدمات اور دنیا بھر میں آفیسر آف دی ایئر ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی ایشیائی اور دوسری مسلمان خاتون دیگر خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس اپنی بہادر پولیس آفیسر کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یوسی 3 پپری مرید گوٹ میں سیوریج سسٹم تباہ۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف آن نیوز سیٹلائٹ چینل عرفان منی کے مطابق پپری مرید گوٹ میں سیوریج سسٹم تباہ۔ آن نیوز سے بات کرتے ڈیلی قومی سفیر نیوز پیپر پر کرائم رپورٹر سید کامران علی شاہ نے بتایا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یوسی پپری 3 کے وائس چیئرمین کے اپنے علاقے میں ڈھیر گندگی گٹر تباہ ہیں لیکن کوئی احساس نہیں، عوام پریشان، آخر کون کرے گا مرید گوٹ کی وارسی۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان فضائی کے مطابق اس وقت مزدور اتحاد چیئرمین کیسر باچا کل کے ہڑتال کے حوالے سے آن نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ہم موجود ہے کیسر باچا جو مزدور اتحاد کا چیئرمین ہے، اور کل اس نے اعلان کیا ہے کہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں گے، لیکن ساتھ میں ہم اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ملک نوید نے بھی اعلان کیا ہے وہ جائیں گے صوبائی اسمبلی چوک میں، یہ لوگ جائیں گے پریس کلب۔ تو احتجاج کس کا کامیاب ہوگا، اور اس کے موقف مضبوط ہے یا اس کے موقف مضبوط ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان سے یہ بات بھی کریں گے کہ پوچھیں گے کہ جتنے ورکر ہے وہ آپ کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے۔ جی سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں جی، اور کل جو احتجاج کا اعلان کیا آپ نے، تو آپ کا احتجاج کامیاب ہوگا یا ملک نوید کا جی، اور ورکر کس کے ساتھ؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ احتجاج ہمارا ہی کامیاب ہوگا، اس لیے کہ ہم پرامن ہے اور ہم نے پریس کلب کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور روڈیں بند نہ ہو، حالات بھی اس طرح ہے ملک کے، تو ہم پہلے مطلب احتجاج کریں گے پرامن پریس کلب کے سامنے، اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ لیں گے انشاءاللہ۔ وجہ سے یہ بتائیں کہ ہر مہینہ نہ ہو تو دوسرے تیسرے مہینے بعد آپ خواہ مخواہ احتجاج کرتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ احتجاج کے بغیر تنخواہ نہیں ملتی، یہ رولز ہے کہ کیا ہے؟ یہ بس یہ اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھے ہیں، ہمارے PLA ابھی یہ اکاؤنٹ ان لوگوں نے فریز کیا ہوا ہے۔ ہمارا PLA اکاؤنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیکسز ہے، ایکٹرا شیئر ہے، UAP ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، یہ ادھر جاتے ہیں PLA اکاؤنٹ میں، اس کے بعد ہر مہینے ہمیں ریلیز ملتا ہے۔ لیکن ابھی ادھر اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے کہ بس AG صاحب نے یہ روکا ہوا ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس میں جو سیکٹری فائنانس ہے اس کا بھی رول ہے، اور یہ بعض اس طرح کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، یہ ہمیں تنخواہوں کے مد میں یہ ریلیز ہوتا ہے، پینشن کے مد میں ہوتا ہے، اور ہم میونسپل سروسز عوام کو ریلیف دیتے ہیں، اس کی مد میں یہ ہمیں یہ ریلیز ہوتا ہے۔ لیکن ابھی وہ لوگ اس میں بھی کمیشن مانگنا شروع کیا ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس کی مین مطالبات کیا ہے؟ مین مطالبات ہمارے یہ ہے کہ بس ہمیں فنڈ ریلیز ہو جائے، ہمارے ملازمین ہیں، ہزاروں ملازمین ہیں، اس کی تنخواہیں نہیں ہیں، پینشنیر جو بیٹے ہیں اس کی پینشن نہیں ہے، اور عواموں کو جو فیسلٹیز جو سروسز ہم دے رہے وہ سارا کام درہم برہم ہوا ہے۔ سر کل صرف احتجاج ہوگا کہ نہیں ہڑتال بھی ہوگا؟ نہیں، کل صرف ہمارا پرامن احتجاج ہے پریس کلب کے سامنے، ہم احتجاج ریکارڈ کریں گے، اس کے بعد اگر کسی نے ہمارے ساتھ مطلب کمپرومائز نہیں کیا تو پھر اگلی بار انشاءاللہ ہم پھر میونسپل سروسز بند کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ تو ہر وقت بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ان سے کیا تعاون چاہتے ہیں آپ؟ جی بلدیات و نمائندوں سے ہم یہ تعاون چاہتے ہیں کہ ہمارے احتجاج میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے جینون ہے، ہم کوئی زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہم ایکسٹرا کچھ وہ مانگے کہ ہمارے تنخواہیں بڑھاؤ یا یہ کرو یا وہ کرو، جو ہے وہ ہمیں دے دو، جو مطلب پہلے سے ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دے دو، اس لیے کہ ملک کے حالات اس طرح ہے کہ ہم زیادہ ڈیمانڈ وہ نہیں کرتے، صرف ہمیں اپنا حق چاہیے۔ گورنر اور میئر صاحب باپ بیٹے سے کیا مانگتے؟ بس اس سے ہم تعاون مانگتے ہیں کہ ہمارا یہ جو آواز ہے یہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے اور ہماری آواز ادھر پہنچائے، ادھر
ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کرے کہ یہ ظلم مت کرو، یہ زیادتی مت کرو، ان غریبوں کو تنخواہ اور پینشن یہ دو، بس ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ اور جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ مزدور اتحاد چیئرمین قیصر باچا۔ اس کا کہنا تھا کہ جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں ان کے ساتھ سراسر ظلم ہو رہا ہے، یہ ٹیکس وغیرہ کے مد میں جتنے بھی پیسے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں وہ پی ایس ایل جاتے ہیں، وہاں سے اس نے پھر اکاؤنٹ بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً ہو کر کل احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں عوامی نمائندے جتنے بھی بلدیات ہیں، چیئرمین، ناظمین، سب کو یہ بھی التجا کیا کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ساتھ میں حاجی زبیر میئر پشاور اور گورنر صاحب سے بھی تعاون کی اپیل کی کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ہمارا یہ مسئلہ حل کرو۔ ہمارے خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان سوزئی کے مطابق چیئرمین ریاض خان اس وقت آن نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں آفس میں، اور ہمارے ساتھ ورکر یونین کا چیئرمین ریاض خان موجود ہے، اس لیے آئے ہیں کہ ان لوگوں نے کل پھر احتجاج کا کال دیا ہوا ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ریاض ہے، چیئرمین ہوں آل میونسپل ورکرز یونین WSSP کا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ PLA اکاؤنٹ ہمیشہ اخباروں میں بھی آتا ہے، لوگ سنتے ہیں، کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے صوبے میں بلدیاتی ملازمین کی تنخواہ اور پینشن روک جاتی ہے۔ جب یہ بند ہو جاتا ہے تو تنخواہ رک جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2% کٹوتی میں جو 3 ارب 80 کروڑ روپے فائنینس کے ذمہ بقایا ہے تو اسے وہ پوری طور پر ادا کی جائے، اور کمزور TMA جو اس وقت صوبے میں ہیں ان کی تنخواہ 6 مہینوں سے 4 مہینوں سے نہ پینشن مل رہا ہے نہ تنخواہ مل رہی ہے، تو ان کو گرانٹ دی جائے کہ وہ اپنی تنخواہ جاری رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کمزور ملازمین ہے، جو ہمارا کم سے کم اجرت تنخواہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے بھی اعلان کیا، تمام صوبوں نے اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی ہے۔ ہمارا صوبہ صرف رہ گیا ہے جو 32,000 روپے کی تنخواہ کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا، تو مہربانی کر کے 32,000 روپے کی نوٹیفیکیشن فوری طور پر جاری کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تنخواہ اکثر ہم احتجاج کرتے ہیں تو ملتے ہیں 10 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، 6 تاریخ کو، 7 تاریخ کو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو تنخواہ کی ادائیگی کی جائے۔ جو بقایا جات ہے، عید سے پہلے جو ہمارے مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کچھ بقایا جات رہ گئے تھے، جس میں اوور ٹائم، فوڈ ایلونس، ویدر ایلونس شامل ہیں، تو وہ ابھی تک ادا نہیں کیا WSSP نے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو بقایا جات ہے وہ فوری طور پر ادا کی جائے۔ اگر کل احتجاج سے نہ ہو تو پھر آگے لیں؟ کل انشاءاللہ تمام صوبے سے جتنے بھی تنظیمیں ہیں وہ صوبہ بھر سے وہ اس میں شرکت کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ امپلائیز فیڈریشن بھی شرکت کریں گے صوبائی، تو اس میں ہم انشاءاللہ پھر اگر کل مسئلہ حل نہ ہوا تو وہاں پر اعلان کریں گے، اور آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہاں پر مشاور سے اعلان کریں گے، جس میں پورے میونسپل سروسز پورے صوبے میں بند کی جائے گی۔ ریاض خان یہ بتائے کہ اس کا حل کیا ہے، آپ نے کیا حل سوچا ہے کہ احتجاج کے بغیر آپ کو تنخواہ ملے؟ یہ اصل میں یہ افسران کی ناکامی ہے، جو تنخواہ تو انہوں نے دینا ہے، جب 10 تاریخ پر دے سکتے ہیں تو 1 پر کیوں نہیں دے سکتے؟ گرانٹ انہوں نے دینا ہے، جب دینا ہے تو اگر 5 مہینے بعد آپ دیتے ہیں، غریب ملازمین کو خوار وزار کر لیتے ہیں، ان کے بچے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں سے ادھار لے کے اس کے بچے اسکول سے نکال دیتے ہیں، ان کی میٹر بجلی کی گیس کا میٹر اتار دیتے ہیں، اس کے بعد یہ گرانٹ جاری کر دیتے ہیں اور ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں حل ہو سکتا، پیسے تو یہ دیتے ہیں، 4 مہینے بعد دیتے ہیں، 6 مہینے بعد دیتے ہیں، تو اسی مہینے کیوں نہیں دیتے؟ 1 تاریخ کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ تو ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ غریب ملازمین کی اور آزار نہ لیں، یہ بد دعائیں آپ کو دیں گے، مہربانی کر کے ان کے مسئلے حل کر دے اور فوری طور پر ان کو تنخواہیں ریلیز کر دیں۔ جی اس طرح بات ہے کہ جب تنخواہ میں 10 تاریخ پہ ملتی ہے تو ہمارے بجلی کاٹ دی جاتی ہے،
تو ہمارے بچوں کو اسکول سے نکالا جاتا ہے. تو ہمیں 1 تاریخ پہ تنخواہ اگر یہ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے اسکول بھی پڑھیں گے اور ہمیں خوشی بھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے WSSP کے جو کمپنی کیڈر ملازمین ہیں ان کو ابھی تک سالانہ انکریمنٹ نہیں لگایا گیا ہے. ان کے بقایا جات بھی ابھی تک بقایا ہے. اس کے علاوہ اوور ٹائم، ویدر الاؤنس، یہ سب بقایا ہے. تو حکومت کے چاہیے کہ WSSP کو فنڈ دے تاکہ وہ ہمارے بقایا جات ادا کرے. مہربانی. جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ چیئرمین حاجی ریاض خان. اس کا کہنا تھا کہ کل انشاءاللہ تمام جتنے بھی کیڈرز کے ملازمین ہیں اور اس کی یونین ہیں وہ بھی ہم. بھاولپور ڈسٹرکٹ کرائم بروٹر اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ کی یونین کونسل ہتیجی کے لیے کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح سابق MNA میاں نجیب الرحمان اویسی اور امیدوار MNA کا NA 173 میاں عثمان نجیب اویسی نے کیا. افتتاحی تقریب میں اہلیان علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت. کوٹلہ موسیٰ خان تا احمد پور شرکیہ ڈبل روڈ کی منظوری. خوشخبری پر حلقہ میں جشن کا سماج. لوگوں کا میاں نجیب الدین اویسی اور عثمان نجیب کو زبردست خراج تحسین. تفصیل کے مطابق گزشتہ شب المصطفیٰ پیٹرولیم سروس ہتیجی پر UC ہتیجی کے 3 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی ہوئی، جس میں اہلیان علاقہ کی سینکڑوں افراد نے شرکت کی. جلسہ کے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض ڈاکٹر فدا حسین لانگ نے ادا کیے. تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے میاں نجیب الدین اویسی، عثمان نجیب الدین اویسی، میاں حسان اویسی، سابق چیئرمین UC ہتیجی ملک عابد گھلوت، ملک مجاہد حسین پرہار کا مین چوک ہتیجی پر زبردست اور تاریخی استقبال کیا گیا. جلسہ سے خطاب میں ترجمان MNA ملک مجاہد حسین پرہار نے سابقہ اور موجودہ میاں صاحب کی طرف سے دیے گئے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی روشنی ڈالی اور کہا کہ ہتیجی کے لوگ اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھنے میں اور ان کو عزت اور احترام اور ووٹ کی پرچی سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. سابق چیئرمین UC ہتیجی ملک عابد گھول اور امیدوار MNA حلقہ NA 173 میاں عثمان نجیب الدین اویسی نے کہا کہ ہم نے سابقہ ادوار میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کر اور آئندہ بھی عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت کرتے رہیں گے اور اپنے حلقہ کو ہر لحاظ سے مثالی بنائیں گے. انہوں نے اپنے خطاب میں تحصیل احمد پور شرکیہ کے عوام کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی کہ کوٹلہ موسیٰ خان تا احمد پور شرکیہ ڈبل روڈ کی منظوری ہو چکی ہے، جس پر 1 ارب سے زائد گرانٹ خرچ ہوگی. سابق MNA میاں نجیب الدین اویسی نے اپنے خطاب میں جلسہ میں شریک بڑی تعداد کے شرکت پر مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنی تمام تر توجہ علاقہ کی ترقی، خوشحالی، مثالی امن اور امان کی بحالی اور ترقیاتی کاموں پر مرکوز رکھی. مثبت تعمیری اور شرافت کی سیاست کی. انشاءاللہ میرا فرزند بھی ایسی ہی سیاست کرے گا. انہوں نے پوری انتظامیہ، انجمن تاجران ہتیجی اور صحافیوں کا شاندار الفاظ میں شکریہ ادا کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.